السلام علیکم، میں ہوں عظمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر وتھ بوبی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آج آپ کے ساتھ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے آج کی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو ضلع جھنگ کے ایک گاؤں لکاں والی بستی کا ہے۔ یہ واقعہ کافی پرانا ہے جو مجھے بابر بھائی نے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا گاؤں شہر سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ہمارے گاؤں سے لے کر بائی پاس تک کا سفر تقریباً 5 یا 6 کلومیٹر کا ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب میری عمر 22 سال کی تھی اور میں اپنے ماموں زاد بھائی کے ساتھ ہسپتال میں، جو کہ شہر کا سب سے بڑا ہسپتال مانا جاتا ہے، اس میں اس کے ساتھ تھا۔ اس کا علاج کافی عرصے سے چل رہا تھا اور اس وقت فصلوں کی کٹائی بھی چل رہی تھی، اور میرے ماموں چونکہ زمیندار ہیں اس لیے وہ اس وقت گاؤں میں تھے اور میں اپنے ماموں زاد بھائی کی خدمت میں اس کے ساتھ تھا اور اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا کہ اچانک ایک دن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور اس وقت PTCL کا بھی دور بہت کم تھا، اس لیے میں ماموں کو اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی اطلاع نہیں دے سکا۔ پھر اس کی حالت اور بگڑتی گئی اور کنٹرول سے باہر ہو گئی اور اچانک اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا تو میں سہم گیا اور سوچنے لگا کہ اب میں اکیلا کیا کروں۔ اسپتال میں دستاویز مکمل کرنے کے بعد لاش کو میرے حوالے کر دیا گیا۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا اور سردیوں کا موسم تھا، تو میں نے سوچا کہ جتنا جلدی ہو سکے میں اس کو لے کر گاؤں روانہ ہو جاؤں۔ اس وقت بیل گاڑی کا زمانہ تھا۔ میں جا کر فوراً بیل گاڑی لے آیا اور لاش کو اس پر رکھ کر روانہ ہو گیا۔ چونکہ ہمارا گاؤں شہر سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا تو گاؤں کافی بہت دور تھا، تو پہنچتے پہنچتے بہت ٹائم لگ گیا اور مغرب کا وقت قریب ہو گیا۔ اس وقت ہم اپنے گاؤں کی سڑک پر پہنچ گئے اور بیل والے نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور مجھے سڑک پر اتار دیا کیونکہ سردی کا موسم تھا، اور میں نے لاش کو اپنے کندھے پر ڈالا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب گاؤں تھوڑا ہی قریب تھا کہ مجھے زور سے پیشاب لگا، تو میں نے لاش کو اتار کر درخت سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور تھوڑا ہی ہٹ کر سائیڈ پر بیٹھ گیا۔ یاد رہے کہ اس وقت مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور ہلکا ہلکا اندھیرا بھی ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں پیشاب کر کے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس لاش نے میری طرف گردن موڑی اور اس نے ہاتھ زمین پر رکھ کر زور دے کر اٹھنے کی کوشش کی۔ میں اسے دیکھ کر کچھ لمحے خوش ہوا کہ وہ زندہ ہے، کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ اس کے اندر کسی انجان مخلوق نے قبضہ کر لیا ہے، اور میں نے اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کو پکڑ کر اس کی گدی پر اپنی کونیوں سے زور زور سے لگاتار 6-7 وار کیے اور وہ پھر گر گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے اندر سے کسی کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ پھر میں نے اس کو جلدی سے کندھے پر اٹھایا اور آیت الکرسی پڑھتا ہوا گاؤں کی طرف منہ کر کے بھاگا اور بھاگتا رہا۔ تھوڑی دیر میں گاؤں پہنچ گیا اور لاش کو اتار کر چارپائی پر لٹا دیا، اور ساری رات مجھے خوف کے مارے کپ کپی ہوتی رہی اور تیز بخار بھی ہو گیا۔ مگر جیسے صبح ہوئی
ہم نے اس کو دفنا کر واپس چلے آئے۔ میں نے یہ بات گھر والوں کو نہیں بتائی۔ پھر کچھ دن کے بعد میری طبیعت سنبھل گئی، مگر آج بھی دن کے وقت بھی اس جگہ سے گزرتے ہوئے عجیب سا خوف آتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلی بار ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔